جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دیں سر، جس طرح سے وہ حق کے راستے پر کھڑے رہے اور وہ ظلم کے آگے نہیں جھکے اور انہوں نے سر قربانی دی، میں اس قربانی پر سر ان کو سلام پیش کرتا ہوں، نواسہ رسول کو اور جنت کے سردار کو۔ اور سر انشاءاللہ ہم بھی حق کے راستے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، وقت کے یزیدوں کے خلاف نہیں جھکیں گے سر، اپنا سر نہیں جھکائیں گے اور انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ سر میں بات کرتا ہوں، میں آج انہاں دی گل کرن آیا جنہاں دی کوئی سنوائی نہیں، میں آج انہاں دا حق گھنن آیا جنہاں دی کوئی رسائی نہیں۔ سر یہ بجٹ آل شریف سے شروع ہو کر آل شریف پر ختم ہوتا ہے۔ سر غریب کے لیے اس میں سوائے ذلت، رسوائی، مہنگائی اور بھوک اور بے روزگاری کے علاوہ اس میں سر کچھ بھی نہیں ہے۔ سر آپ سر وزٹ کر کے دیکھیں، میں اللہ کے ناموں کے نیچے ٹھہر کر یہ حلف دیتا ہوں، سر آپ وزٹ کر کے دیکھیں، ان میں سے بھی گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں، ہم بھی ہوتے ہیں سر، جا کے مزدوروں کو مل کے دیکھیں، جا کے سر غریبوں کا حال پوچھ کے دیکھیں، جا کے ریڑھی بانوں کا حال پوچھ کے دیکھیں، جا کے ان تاجروں کا حال پوچھ کے دیکھیں سر، اگر وہ خوشحال ہے تو سر ہم تمام اراکین اس ایوان سے ہم تمام اراکین سر اس ایوان سے استعفیٰ دے دیں گے۔ سر میرے لیڈر سر عمران خان سر، ان کی صحت کا مسئلہ ہے سر، یہ اتنے خوف زدہ ہیں میرے لیڈر سے، یہ بڑکے تو بڑی مارتے ہیں، باتیں تو بڑی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر سر، یہ اس کی ایک ملاقات سے ڈرتے ہیں، اس کی نہتی بہنوں سے ملنے تک نہیں دیتے سر، اس کے ایک الفاظ سے یہ ڈرتے ہیں۔ اور سوچے سر جب عمران خان آج آئے گا انشاءاللہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، تب ان کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ سر، اور انشاءاللہ وہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ اور سر آخر میں ایک شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، بخت کے تخت سے، سر میرا شعر سنیے گا، بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا ایک شخص، بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا ایک شخص، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے یاسمین راشد سے ہارا ہوا ایک شخص؟ سر تاجروں سے مل کے دیکھیں، اس گورنمنٹ میں سر ان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، ان سے جا کے ملیں، ان کا حال پوچھیں سر، ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں سر، اوپر سے پیرا فورس آ کر ان کی جو کاؤنٹر ہیں اور ان کا سامان اٹھا کر ان پر FIR کاٹتی ہے سر، آپ ریڑھی بانوں سے مل کے دیکھیں، پیرا فورس ان کو جا کے تھپڑ مارتی ہے اور ان کا سامان اٹھا کے ان پہ FIR کاٹتی ہے۔ یہ ہے میرے غریب کے ساتھ پنجاب حکومت کا رویہ۔ سر آپ کسانوں سے مل کے دیکھیں، سر DAP 17,000 پہ پہنچ چکی ہے، ادویات مہنگی، سر ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے، لیکن کسان کو گندم کا اور اس کی فصلوں کا وہ ریٹ نہیں ملا، اور کسان نے اپنی گندم 2700 روپے ریٹ پہ بیچی ہے، اور آج اس گندم جب وہ مافیا کے پاس ہے تو اس کا ریٹ سر 4,000 پہ چلا گیا ہے۔ سر ملک میں نوکریاں نہیں ہیں، لوگ سر ڈگریاں کر کے یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں، اور سر انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، مزدور کی سر ایک وقت کی روٹی نہیں ہے۔ سر ADP میں ڈھونڈتا رہا ہوں، لیکن مجھے میرے کوٹدو کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں ملا سوائے ایک دو پرانے سکیموں کے۔ سر کوٹدو کے لوگ کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ سر ان کی محرومیوں کو دور کیا جائے؟ کیوں سر اس طرح کا ستیلی ماں جیسا سلوک ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ سر لاہور کے لیے، سر لاہور سٹی کے لیے اس حکومت نے اس بجٹ میں 232 ارب روپے رکھے ہیں، اور میرے جنوبی پنجاب کے لیے سر صرف اور صرف 31 ارب رکھا گیا ہے۔ سر ہمارا مطالبہ ہے جنوبی پنجاب کے تمام اراکین کا یہ مطالبہ ہے کہ سر ہمارا سرائکی صوبہ ہمارا حق ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمیں ہمارا الگ صوبہ ہمارا بنایا جائے تاکہ ہماری محرومیاں ختم ہو سکیں۔ سر 7% آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اور جو پینشنرز کی بڑھائی ہیں وہ 3.5%۔ سر کیا آپ ان سے ان کا مداوع ہو سکے گا؟ سر مہنگائی 15 سے 20% بڑھ چکی ہے، سر میرا مطالبہ ہے کہ کم سے کم ان کی تنخواہ سرکاری ملازمین کی 20% بڑھائی جائے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور پینشنرز کی سر تنخواہ جو ہے وہ کم سے کم 15% بڑھائی جائے۔ سر
पिछले टर्नओवर में इमरान खान साहब की हुकूमत में मेरे कोटद्दू को जिले का दर्जा दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और बाकी कुछ अफसरान भी तैनात हैं, लेकिन मेरा जिला मुकम्मल फंक्शनल नहीं हुआ। मेरा मुतालबा है कि सर फौरी तौर पर सर मेरे जिले को फंक्शनल किया जाए ताकि कोटद्दू की आवाम को उसके समरात पहुंच सकें। सर मदर एंड चाइल्ड जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में मंसूबा दिया गया था कोटद्दू की आवाम के लिए, मेरा मुतालबा है सर कि मदर एंड चाइल्ड जो कि जिसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है सर, मदर एंड चाइल्ड को फौरी तौर पर फंक्शनल किया जाए। उसके अंदर मशीनरी, इक्विपमेंट्स और डॉक्टर्स की जो तैनाती है वो फौरी तौर पर की जाए ताकि कोटद्दू के लोगों को उसका फायदा हो सके। सर यूनिवर्सिटी कोटद्दू के सर लोग तालीम से महरूम हैं। सर कोटद्दू में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जब से पाकिस्तान बना है। सर 79 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कोटद्दू में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या कोटद्दू के लोगों का तालीम हक नहीं है? सर आप इस बजट में सर फाइनेंस के लोग बैठे हैं, मिनिस्टर साहबान बैठे होंगे। सर कोटद्दू को तालीम से महरूम रखा गया है, मेहरबानी फरमाकर कोटद्दू को यूनिवर्सिटी दी जाए। सर एहसानपुर मेरे हल्के में है, एहसानपुर को सर डिग्री कॉलेज दिया जाए। एहसानपुर में डिग्री कॉलेज की बहुत जरूरत है। एहसानपुर के लोगों का हक है सर तालीम, डिग्री कॉलेज मेरा मुतालबा एहसानपुर को दिया जाए। सर रोड्स मेरे हल्के की काफी सारे रोड्स हैं सर, जिसमें गुजरात से लेकर एहसानपुर तक उस रोड को 2 रोया किया जाए। कोटद्दू से लेकर मुल्तान तक बारास्ता हेड मोहम्मद वाला टीपी लिंक कैनाल, सर उस रोड को सर 2 रोया किया जाए। टीपी लिंक कैनाल के ऊपर जो पुल है नूर शाह के मकाम पर, और जो मुजफ्फरगढ़ कैनाल पर पुल है जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ, सर वो बहुत ही कंजस्टेड है। सर उसको भी कोई डुअल किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इसी तरह सर कोटद्दू ता मन्ना सधारी शेख उमर रोड, सर ये टूट फूट का शिकार है। बरास्ता मदीना चौक, सर ये रोड बहुत जरूरी है। सर एडीपी में कोई एक भी रोड हमारे कोटद्दू के लिए नहीं दिया गया। सर कोटद्दू के लोगों का हक है, कोटद्दू के लोगों का ये हक है। सर असलम चौक टू तारिक चौक रोड, केशू नहर ता बेड़ी वाली पुल, जीटी रोड ता जन्नू मोड़ ता बरास्ता जन्नू मोड़ ता एक सिपर रोड, एहसानपुर ता भेड़े वाली, मदरसा पीर फिदा हुसैन शाह, खान चौक ता राजी वाला, फकीर वाली रोड। सर ये तमाम रोड सर इस बजट में शामिल किए जाएं, और बाकी भी इसके अलावा मुतअद्दिद रोड हैं जो कोटद्दू के टूट फूट का शिकार हैं, जो एडीपी में भिजवाए भी गए, लेकिन सर उनकी तरफ किसी ने नहीं ध्यान दिया।